السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن حکیم کے 12ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ ہود کا تذکرہ چل رہا ہے، سورہ ہود ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے مومنوں، تم اپنے رب سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اور اس سے توبہ کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے استغفار کا بھی تذکرہ کیا ہے اور توبہ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ پہلے استغفار کو لایا، بعد میں توبہ کو لایا، ایسا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ استغفار سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے ماضی میں کیے ہوئے گناہ کو اللہ کے سامنے رکھے اور معافی مانگے، یہ استغفار ہے۔ ایک بندہ ماضی میں کیے ہوئے تمام گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھے اور معافی مانگے، ثم توبوا الیہ، اور توبہ سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ ان گناہوں کو مستقبل میں نہ کرنے کے ارادے سے توبہ کرے۔ یعنی ایک بندہ اپنے رب کے سامنے آئے تو گناہوں کو سامنے رکھے اور معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کے ارادے سے اللہ رب العالمین کو کہے کہ اللہ یہ گناہ ہو گیا ہے، اللہ معاف کر۔ تو گویا کہ یہ دو چیزیں ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے جب ہم اللہ کے سامنے آئیں اپنے گناہوں کو لے کر کے، تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں رہی تو پھر استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس گناہ سے معافی مانگ رہے ہیں، پھر کل ہو کر کے وہی گناہ کریں گے، پھر وہی گناہ کریں گے، تو بار بار گناہ کرنے کا مطلب اللہ نہیں معاف کرے گا آپ کو، بلکہ جس گناہ کو لے کر اللہ کے سامنے آئے ہیں اس گناہ کو نہ کرنے کے ارادے سے کہ اللہ اب یہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا، اب میں کوشش کروں گا کہ یہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا، اس ارادے سے اللہ کے سامنے آنا، تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ذی فضل فضلہ، دو فضل کا اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا ہے، دو فضل کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ تو پہلے فضل سے مراد نیکی ہے، بھلائی، پہلے فضل سے مراد نیکی، اور دوسرے فضل سے مراد جنت۔ آپ ایک فضل کو کرو، اللہ رب العالمین دوسرا فضل آپ کو دے دے گا۔ آپ نیکی کرو، اللہ آپ کو جنت میں دے دے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں بھی لازم و مطلوب ہیں، نیکی گویا کہ جنت کا حصول۔ اگر آپ نیکی نہیں کرتے، بھلائی نہیں کرتے، تو پھر جنت کو بھول جائیے۔ اللہ رب العالمین نے دو فضل کا ذکر کیا، پہلے فضل میں نیکی ہے، اگر آپ ایک فضل کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں دے دے گا، دوسرا فضل اللہ رب العالمین آپ کو دے دے گا۔ اس کے بعد 12ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس زمین پر چلنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں جو رینگتی ہیں، چرند پرند، جانور، انسان، جن، یہ تمام کے تمام لوگ، اللہ رب العالمین کہتا ہے ان سارے لوگوں کو رزق دینے کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ الا علی اللہ رزقها،
تمام کے تمام لوگوں کو، تمام کی تمام مخلوقات کو رزق پہنچانا یہ میرے ذمے ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے اللہ علی اللہ رزقها، اللہ کے اوپر ہے، اللہ علی اللہ رزقها۔ اس لفظ میں غور کیجئے، علی اللہ کو اللہ رب العالمین نے بعد میں لایا، یا پھر یہاں کہہ سکتا تھا اللہ یرزقها اللہ، اللہ اس کو رزق دے گا، تمام کے تمام مخلوقات کو اللہ رب العالمین رزق پہنچائے گا، ایسا نہیں کہا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ علی اللہ رزقها، اللہ رب العالمین کے اوپر یہ ہے کہ اللہ ہی رزق دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ علی اللہ رزقها کا ترجمہ ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین تمام مخلوق کو رزق دے گا۔ اس کا ترجمہ ایسے کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہی رزق دینے والا ہے۔ سے پتہ چلتا ہے کہ رزق کا مالک اللہ رب العالمین ہی ہے، کوئی اور رزق نہیں دے سکتا۔ آج مسلمانوں کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں رزق مانگنے، کچھ اور مانگنے کہیں اور کسی اور کی در میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یہاں پر کہ ہمارے اوپر ہی ہے، میں ہی رزق دینے والا ہوں۔ تو رزق کا مالک اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز کہ علی اللہ، علی جب کسی لفظ پہ داخل ہوتا ہے تو وہ فرض کے معنی میں، واجب کے معنی میں ہوتا ہے۔ اللہ علی اللہ رزقها کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر یہ واجب ہے، یہ فرض ہے کہ وہ آپ کو رزق دے گا۔ لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین کے اوپر یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اللہ دے گا ہی، یہ معنی نہیں کر سکتے اس کا۔ ایک ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ ہم کسی اور کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام آپ کو کرنا ہی ہے، اگر نہیں کرے تو میرا معاملہ خراب ہوگا، تو گویا کہ وہ شخص محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین محتاج نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہی رزق دے گا، اگر رزق آپ کو نہیں دے گا تو اللہ کے ساتھ کچھ ہوگا، ایسا نہیں، پھر یہاں پر عقیدے میں گڑبڑی آ جائے۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر رزق کو دینا یہ فرض کر لیا ہے، اللہ نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے کہ تمام مخلوقات کو رزق ہم ہی دیں گے۔ یہ ہے مفہوم اللہ علی اللہ رزقها کا، اللہ نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے، یہ واجب کر لیا ہے کہ اللہ ہی رزق پہنچائے گا بندوں کو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ اللہ رب العالمین تمہارے مستقر کو بھی جانتا ہے اور تمہارے مستودع کو بھی جانتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، مستقر اور مستودع۔ مستقر اس کا مفہوم یہ ہے کہ مستقل مکان، مستقل قیام گاہ۔ ایک انسان کا مستقل قیام گاہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کا اپنا شہر، اپنا گاؤں، اپنا گھر۔ تو مستقل قیام گاہ کو مستقر کہتے ہیں، اور مستودع عارضی قیام گاہ کو، جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص اپنے شہر سے نکل کر کے گھومنے کی غرض سے کہیں چلا گیا، مثلا اوٹی چلا گیا، کشمیر چلا گیا، آؤٹ آف کنٹری چلا گیا، تو ایسی جگہوں کو مستودع کہتے ہیں۔ جو عارضی مکان ہے، عارضی جگہ ہیں، عارضی قیام گاہ ہے، اس کو مستودع کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم چاہے اپنے قیام گاہ میں رہو یا پھر عارضی قیام گاہ میں دنیا کے کسی کونے میں رہو، یا علم، میں جانتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو، میری نگاہوں سے تم نہیں بچ سکتے، میری نگاہوں میں تم جو کچھ کرتے ہو اپنے مکان میں کرو یا باہر کرو، ساری کی ساری چیزیں میرے نگاہوں میں، تم بچ نہیں سکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر مستقر اور مستودع کا ذکر رزق کے بعد کیوں کیا؟ ایک طرف اللہ رب العالمین نے رزق کے بارے میں کہا کہ میں ہی رزق دینے والا ہوں، اور دوسری طرف اس کا ذکر کیوں کیا کہ تمہارے بارے میں تم جہاں بھی رہو میں جانتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ چاہے تم دنیا کے جس حصے میں چلے جاؤ، جہاں بھی رہو، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں رزق پہنچاؤں، کسی اور کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ تم دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، میں تمہیں رزق پہنچانے والا ہوں۔
اللہ رب العالمین کی محبت کو دیکھیے کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے کہ ایک بندہ دنیا کی کسی کونے میں چلے جائے، جہاں چلے جائے، رزق ہم پہنچا دیں گے تمہارے پاس، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ محبت ہے اللہ رب العالمین سے اپنے بندوں سے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ رزق کی پوری ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے۔ اللہ کسی کو بھوکے نہیں سلاتا۔ اب اندازہ کیجئے فٹ پاتھ پر سونے والے غریب فقیر مسکین تمام کے تمام لوگ کبھی بھوکے سوتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں سے اللہ رب العالمین اسے رزق پہنچا دیتا۔ کوئی جانور، کوئی چرند پرند جو بھی ہے، سب کو اللہ رب العالمین کہیں نہ کہیں سے رزق پہنچا دیتا۔ تو رزق کا مالک اللہ رب العالمین، اور اپنے بندوں کے بارے میں کہا کہ دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، رزق ہم تمہیں پہنچا دیں۔ الا علی اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں تم سب کے سب ہو اور اللہ رب العالمین تمہیں رزق پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اپنی رحمت اور اپنی نعمت کو اس دنیا میں چکھایا ہے۔ اذقنا الانسان منا رحمتا، انسانوں کو ہم نے اپنی نعمت کو صرف چکھایا ہے۔ اس میں غور کیجئے کہ اس دنیا میں اگر ایک شخص کو دنیا کی ساری نعمتیں دے دی جائے، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر ایک شخص کو دنیا کی ساری نعمتیں دے دی جائے، دولت، اقتدار، بادشاہت، ساری چیزیں دے دی جائے، نعمت میں بالکل مالا مال ہو، یہ تمام کی تمام نعمتوں کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ نے چکھایا ہے جنت کی نعمت کے بدلے۔ یعنی اصل نعمت تو جنت میں ہے، دنیا کی یہ ساری کی ساری نعمتیں جسے تم بہت سمجھ رہے ہو، یہ جنت کی نعمت کے مقابلے میں صرف چکھنا ہے۔ سے پتہ اندازہ لگائیے کہ جنت میں جو پورا کا پورا کھانا ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، اس کا کھانا اور وہ چکھنا کیسا ہوگا۔ اور ایک اور نقطہ یہ سمجھ میں آیا کہ اگر اللہ رب العالمین کی نعمتیں آپ کو ملی ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو دولت دے رکھا ہے، تو اس پہ اترانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ چکھنے کے برابر ہے۔ اتنی کم اہمیت ہے اس کی، چکھنے کے برابر ہے۔ اصل نعمت تو اللہ نے ہمارے لیے جنت میں رکھا ہے، تو جنت کی نعمت مکمل ہے، دنیا کی نعمت چکھنے کے برابر ہے۔ اس لیے اتراؤ مت اپنی نعمت پہ، اتراؤ مت اپنے مال و دولت پہ، اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں ارشاد فرماتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم، کہ جو شخص دنیاوی زندگی کو چاہتا ہے اور اس کی زیب و زینت سے متاثر ہو کر دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو دنیا دے دیتا ہوں۔ اور پھر آگے کہتا ہے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے فی الآخرت میں چیزیں نہیں ہوتی۔ اگر ایک انسان دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ دے دیتا ہے، اسے دنیا دے دیتا ہے، پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ لوگ جو دنیا میں اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یعبدون اللہ لدنیا، بعض لوگ جو پہلی قسم کے لوگ ہیں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، کیوں؟ لدنیا، دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ یہ لوگوں کی پہلی قسم۔ دوسری قسم یعبدون اللہ للریاء والسمعہ، بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں دکھاوا کے لیے کہ لوگ دیکھیں کہ میں کتنا عمل کرتا ہوں۔ اور تیسری قسم یعبدون اللہ لوجہہ، کہ بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ لوگوں کی تین قسمیں ہوئی۔ پہلی قسم دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دوسری قسم لوگوں کو دکھاوا کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور تیسری قسم اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس تیسری قسم کے لوگوں کو
فرشتوں کے ذریعے سے اللہ حکم دے گا تو انہیں جنت میں پہنچا دیا جائے، کیونکہ انہوں نے میری خوشی کے لیے عبادت کیا۔ اور ان دو قسموں کے بارے میں اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، کیونکہ انہوں نے اپنی دنیا کے خاطر اور لوگوں کے خوش کرنے کی خاطر انہوں نے ہماری عبادت کری تھی، اس لیے ان کا عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے دنیا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، ہم نے دنیا میں ان کو دنیا دے دی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عبادت کیا تھا تو لوگ دنیا میں خوش ہو گئے تھے، لیکن تیسری قسم مجھ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے عبادت کیا تھا، آج میں خوش ہوں، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ گویا کہ دکھاوے کی جو عبادت ہے یہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، کچھ بھی کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو اللہ کی خوشی کے لیے کیجئے، دکھاوا نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس ضمن میں کہتے ہیں، اس آیت کے ضمن میں، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو بلائے گا اور اللہ رب العالمین ان سے سوال و جواب کرے گا کہ بتاؤ دنیا میں تم نے نماز پڑھی تھی؟ وہ کہیں گے کہ ہاں اللہ میں نے تو نماز تو پڑھا۔ اللہ پوچھے گا کہ تم نے روزہ رکھا تھا؟ وہ کہے گا ہاں ہم نے روزہ رکھا تھا۔ اللہ پوچھے گا کہ تم نے صدقہ و خیرات کیا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں ہم نے صدقہ و خیرات بھی کیا تھا۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ تم نے بھلائی کے جو بھی کام سب کیے تھے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہم نے سارے کام کیے تھے۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ یہ سارے کام تم نے کس کے لیے کیے تھے؟ میرے لیے۔ وہ کہے گا ہاں اللہ ہم نے تو تیرے لیے کیا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ نہیں، تم نے میرے لیے یہ کام نہیں کیا تھا، تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس قسم کے لوگوں کو پکڑ کر جہنم کی آگ کو انہی لوگوں سے پہلے بھڑکایا جائے۔ گویا کہ دکھاوے کا جو عمل ہے، ایسے عمل کرنے والے لوگوں کو جہنم کی آگ انہی لوگوں سے بھڑکائی جائے گی۔ کتنی بری چیز ہے یہ، لیکن آج ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے لیے ہمارا جو عمل ہے وہ اللہ کی خوشی کے لیے ہو۔ اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ پر فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ رب العالمین تمہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے، زیادہ عبادت کرتا ہے، بلکہ اچھا عمل کون کرتا ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک کوالٹی اہمیت رکھتی ہے، کوانٹٹی اہمیت نہیں رکھتی۔ ایک بندہ فرض نماز 4 رکعت پڑھتا ہے اور صرف اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اللہ کی خوشی کے لیے پڑھتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے اور اللہ کی خوشی کے لیے پڑھتا ہے۔ اور ایک بندہ نماز پڑھنے آتا ہے، سنت، نوافل، اس کے علاوہ دیگر اور بھی جتنی بھی چیزیں، ساری چیزیں پڑھتا ہے، 10-20 رکعت پڑھ جاتا ہے نفلی، اور پھر وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اس عمل میں اگر دکھاوا ہے کہ لوگ دیکھیں گے کہ یہ بندہ کتنی رکعت پڑھتا ہے، یہ چیز اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ ایسے عبادت گزار کو جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کہ میں بہت زیادہ عبادت کر رہا ہوں، بہت زیادہ نماز پڑھ رہا ہوں، بہت زیادہ صدقات و خیرات کر رہا ہوں، ایسے عمل کرنے والے کو اللہ رب العالمین کا جہنم کے اندر داخل کر دے۔ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کم عبادت کرو لیکن بہتر عبادت کرو، اچھا عبادت کرو، قرآن اور حدیث کے مطابق عبادت کرو، اللہ کی خوشی کے لیے عبادت کرو، یہ عبادت قابل قبول ہوگی اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں ارشاد فرماتا ہے فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشر مثلنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ فقال الملأ الذين كفروا کہ قوم کے سرمایہ داروں نے کہا۔ اچھا، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جب بھی نبی کا ذکر فرماتا ہے تو وہاں ملأ کا لفظ بہت استعمال کرتا ہے۔ قوم کے ذمہ داروں نے کہا، قوم کے ذمہ داروں نے کہا، قوم کے مالداروں نے کہا۔ ایسا کیوں؟ نبی کے ذکر کے ساتھ قوم کے ذمہ داروں اور قوم کے مالداروں کا تذکرہ اللہ رب العالمین بار بار کرتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دعوت و تبلیغ میں
اصل یہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ ایک بندہ اگر دعوت و تبلیغ کا کام دے تو مالداروں کے پاس پہلے جائے، قوم کے سرداروں کے پاس پہلے جائے، اور فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ قوم کے سرداروں کو، قوم کے مالداروں تک اپنی بات پہنچا دیں گے اور آپ کی بات اگر وہ قبول کر لیے تو نیچے کے لوگ آٹومیٹکلی قبول کر لیں گے آپ کی بات کو۔ تو نبی جو ہوتے تھے، انبیاء جو ہوتے تھے، پہلے وہ قوم کے سرداروں کے پاس جاتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، پہلے ان کو کوشش کرتے تھے کہ ان کو اسلام کی طرف لایا جائے تاکہ آگے کا راستہ آسان ہو جائے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، تو قوم کے جو سردار تھے، سرمایہ دار تھے، جو مالدار لوگ تھے، انہوں نے نوح علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا تھا۔ وہ مطالبہ کیا تھا؟ وہ مطالبہ یہ تھا کہ اے نوح، آپ اپنے تابع داروں کو چھوڑ دیجیے جن کو میں بہت گھٹیا اور ذلیل سمجھتا ہوں۔ اراذلنا عبادی الرأی کا اللہ رب العالمین نے لفظ کیا کہ آپ اپنے قوم کے جو لوگ آپ کے متبعین ہیں، جن کو ہم نیچ سمجھتے ہیں، گھٹیا سمجھتے ہیں، اسے آپ چھوڑ دیجیے۔ اچھا، یہ لوگ گھٹیا کیوں سمجھتے تھے؟ آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، انہوں نے جو اسلام قبول کیا، ان کے ماننے والوں نے، وہ سب غریب ہوتے تھے، وہ سب غریب ہوتے تھے، پیسہ نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، سیدھے سادے لوگ ہوتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنت میں اکثر زیادہ تر لوگ غریب لوگ جائیں گے جنت، سیدھے سادے لوگ جنت میں جائیں گے۔ مالدار جو طبقہ ہے، جن کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے، عزت، دولت، شہرت، ساری چیزیں دی ہیں، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کے امتحان اور آزمائش کی بہت بڑی ہوتی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن جو غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں ہے، وہ بہت جلدی نکل جائیں گے اور جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ جو قوم کے لوگ تھے جنہوں نے پہلے نوح علیہ السلام پر اسلام قبول کر لیا تھا، ان کو یہ لوگ نیچ سمجھتے تھے، گھٹیا سمجھتے تھے، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، کپڑے نہیں ہوتا تھا، اسی لیے یہ لوگ تذلیل کرتے تھے ان لوگوں کی۔ اور نوح علیہ السلام سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اگر ان کو آپ چھوڑ دیں گے تو ہم لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو جواب دیا، وہ جواب یہ تھا وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُهُمْ، اگر میں اپنے ان لوگوں کو چھوڑ دوں گا تو پھر میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا؟ اور اللہ رب العالمین کی جانب سے ہماری مدد کون کرے گا؟ تم لوگ کرو گے جو تم شروع سے ہمارا انکار کرتے آئے ہو، اللہ کا انکار کرتے آئے ہو، تم لوگ ہماری مدد کرو گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں ینصرنی من اللہ، اللہ کی جانب سے میری مدد کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین مدد کے لیے کس کو بھیجے گا؟ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ ہمارے قوم کے متبعین لوگ ہیں، اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو جواب دے دیا کہ تم مانو یا نہ مانو، ہماری دعوت قبول کرو نہ کرو، ہم ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے اللہ کا اقرار کیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلی آیت میں 3 عقیدوں کا رد کر رہا ہے۔ لوگوں کے بعد لوگوں کے عقائد ہیں کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ مختار کل ہوتے ہیں، جو نبی ہوتے ہیں ان کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتے ہیں وہ فرشتوں میں سے ہوتے ہیں۔ یہ 3 عقیدوں کا رد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اے نوح علیہ السلام آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین کے خزانے نہیں ہیں، میں مختار کل نہیں ہوں، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ غیب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں فرشتوں میں سے نہیں ہوں، انسان میں سے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ان 3 عقیدوں کا رد کر دیا۔ آج لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتے ہیں، انہیں عالم الغیب مانتے ہیں، اور انہیں نور کہتے ہیں، یعنی فرشتوں میں سے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ اللہ رب العالمین نے اس کا رد کیا ہے، چاہے وہ دنیا میں آئے ہوئے کوئی بھی نبی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ انما انا بشر مثلکم، اللہ رب العالمین نے کہا نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر میں سے تھا، میں بشر میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں۔ اس کے باوجود لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی فرشتوں میں سے نور تھے، نور مٹی سے نہیں پیدا کیے گئے، وہ نور سے پیدا کیے گئے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے پیدا کیے گئے، ہمارے اور آپ کی طرح انسان تھے۔
تو یہ تینوں عقیدوں کا رد ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں آگے نوح علیہ السلام کے اوپر، نوح علیہ السلام کے قوم کے اوپر اللہ رب العالمین نے جو عذاب نازل کری تھی اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین یہاں کر رہا ہے کہ عذاب کس طریقے سے نوح علیہ السلام کے قوم کے اوپر آیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ بتا رکھا تھا نوح علیہ السلام کو کہ دیکھو میرا عذاب آنے والا ہے۔ کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے؟ نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی تھی، مکمل تیاری کر لی تھی اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہا تھا کہ دیکھو ہمارا جب عذاب آئے گا تو اپنے لوگ کو لے کر کشتی میں سوار ہو جانا اور پھر عذاب آ جائے گا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ رب العالمین نے کہا اذا جاء امرنا وفار التنور، جو تنور ہے یعنی روٹی بنانے کا جو تنور ہوتا ہے، بعض لوگوں نے بہت ساری مرادیں ہیں اس میں، لیکن جمہور مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ وہی روٹی بنانے والا، یا پھر بعض لوگوں نے کہا کہ وہاں سے چشمے ابلیں گے، جب چشمے ابلنے لگیں گے تو سمجھ لیجیے کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے اوپر عذاب نازل شروع ہو گیا۔ تو ایسا ہی ہوا، وہاں سے چشمہ ابلنے لگا، نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب اب شروع ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کشتی میں لے کر سوار ہوئے اور چشمہ ابلنے لگا، ہر طرف سے پانی 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 نکلنے لگا، اتنا زیادہ پانی آ گیا، سیلاب ہر طرف آ گیا، یہاں تک کہ لوگ ڈوبنے لگے، جو قوم جو کفار تھے مشرکین تھے وہ ڈوبنے لگے، ان کے گھر ڈوبنے لگے، سارے کے سارے افراد جو قوم نوح تھی وہ ختم ہو گئی، برباد ہو گئی۔ کچھ لوگ جو تیرنے والے تھے تیرتے رہے اور آخرکار سب ختم ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں بات آتی ہے کہ جس کشتی پر نوح علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ سوار تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ بعض لوگ بتاتے ہیں 8 لوگ تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ 8 نہیں بلکہ 80 افراد تھے، جس میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں یہ سب شامل تھے۔ ایک بیٹے کے بارے میں بات آتی ہے کنعان کے بارے میں کہ ایک آخر ایسا یہ بندہ تھا، ایسا تھا جس نے جو سب سے آخر تک حضرت نوح علیہ السلام اس کو دعوت دیتے رہے کہ آ جاؤ میرے کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں میں سے مت بنو، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ آخر میں بالکل پانی ابل چکا ہے، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ آ جاؤ، وہ کہتا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کہتے رہے اپنے بیٹا کو کہ آ جاؤ، تم نہیں بچو گے، تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور آخر یہی ہوا کہ ان کا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا، آخری شخص بھی ہلاک ہو گیا۔ گویا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو 80 افراد بچے ہوئے تھے، اس وقت اللہ رب العالمین کے اس عذاب سے اس دنیا میں کوئی نہ بچ سکا، صرف یہی 80 افراد تھے، اور انہی لوگوں کی ذریت میں آج ہم بھی، پوری دنیا تباہ و برباد ہو گئی تھی، وہی 80 افراد تھے۔ پھر وہاں سے اللہ رب العالمین نے دنیا کا سلسلہ شروع کیا، اور آج ہم ہوتے گئے قیامت کے دن یہ سارے کے سارے لوگ انہی کے خاندان سے اور انہی کے افراد سے آئیں گے ہم سب۔ تو اللہ رب العالمین کا اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوتا ہے تو چاہے آپ لاکھ کوشش کر لیں، لاکھ حفاظت کر لیں، اللہ کے عذاب سے آپ نہیں بچ سکیں۔ اور ایک اور چیز یہ پتہ چلی کہ جب اللہ رب العالمین کی مدد آپ کے ساتھ ہو تو دشمن چاہے لاکھ آپ کو اذیت دینا چاہیں، وہ آپ کو اذیت نہیں دے سکتے۔ پوری دنیا میں طوفان آ گیا، اللہ رب العالمین کی مدد ان 80 مسلمانوں کے ساتھ تھی، انہیں کوئی نہ کچھ نہ بگاڑ سکا۔ گویا کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی بچ نہیں سکتا، اور اللہ کی جب مدد آتی ہے تو کوئی اسے بگاڑ نہیں سکتا۔ اسی لیے ہم جو آج ہماری اس دنیا میں اس دور میں جو آج مسلمان ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں، اللہ کا عذاب کب ہمیں چپیٹ میں لے لے ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر انڈیویجول اکیلے پہ آ جائے، ہمارے گھر والوں کے اوپر آ جائے، ہمارے پورے محلے والوں کے اوپر آ جائے، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کا عذاب کیسے آئے گا، اور جب اگر آ جائے گا تو سارے لپیٹ اور چپیٹ میں آ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ اس دنیا میں ہم جب تک زندہ رہیں قرآن اور حدیث کے مطابق اور اسلام پر زندہ رہیں، اور موت دینا ہے اللہ تو ہمیں اسلام پر دینا، اس دعا کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ما توفیقی الا باللہ۔